اور آذر میں ہار تو مانگنے والا بیٹھا ہے، کہتا ہے بھائی مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو، صدقہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، عشر دے دو، فطرانہ دے دو. تو دینا کس کو چاہیے؟ افضل ترین عمل. میں آپ نے سوال کیے دو انداز سے، تو میں اس کا دو انداز سے جواب دوں گا. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، اگر کسی غیر مستحق کو بنا تحقیق آپ صدقات واجبہ ادا کرتے ہیں، صدقات واجبہ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ، جی، فطرانہ، عشر یا منت کے پیسے، یہ تمام صدقات واجبہ ہیں. ٹھیک. اگر آپ نے کسی شخص کو بنا تحقیق، اور وہ مستحق نہیں تھا، آپ نے صدقات واجبہ ادا کر دیے، تو وہ آپ کے ادا نہیں ہوں گے. آپ کو دوبارہ سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، آپ کو دوبارہ سے فطرانہ دینا پڑے گا، آپ کو دوبارہ سے عشر دینا پڑے گا. اچھا. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ان چیزوں کی، ان واجبات کی ادائیگی، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی مستحق کو اس کا مالک بنانا. دونوں میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی جائے گی تو ان کی ادائیگی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ، فطرانہ، زکوٰۃ، صدقات جو ہیں وہ ٹھیکوں پہ چڑھے ہوئے جو مانگت لوگ ہیں ان کو دے دیتے ہیں، تو ہماری ادا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. اچھا. اور پاکستان میں اس وقت جو ہے، میں پڑھ رہا تھا، غالباً کوئی 8 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ ہم اس مد میں دیتے ہیں، جس وجہ سے بکاری بار جو لوگ بڑھ رہے ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں کمی آ رہی ہے. ایک تو چیز یہ میں نے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم ادائیگی کے لیے خود مستحق تلاش کرنی شروع کریں گے تو ہماری افضلیت خود ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک. الحق للقریب کے تحت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، جب آپ تلاش کریں گے تو تلاش کرنے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا بھائی بھی مستحق نکل آئے گا. آپ کو تلاش کرنے میں آپ کی بہن بھی مستحق مل جائے گی. جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو محلے کے امام مسجد صاحب بھی مستحق مل جائیں گے. آپ کو اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں غریب جو بیچارے پریشان ہیں، راشن پورا نہیں کر سکتے، ریڑھی بان ہیں، مزدور ہیں، وہ سارے کے سارے مستحق ملیں گے. ٹھیک. تو پھر ہمیں جو ہے وہ خود بخود فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کون مستحق زیادہ مستحق ہے. لیکن ہم اس کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو پھر ہم دے دیتے. ہم کہتے ہیں اگر آپ نے ایسے کرنا ہے، اگر آپ میں تحقیق کی جستجو نہیں ہے، آپ اتنی سردرد نہیں لیتے، تو مدارس میں دیں، وہ سبھی مستحق ہیں. وہاں جائیں، بچوں کو جوتے لے کے دیں، بچوں کو یونیفارم لے کے دیں، پورے سال کا ایک بچے کا خرچہ اٹھا لیں. کتنے آپ نے 4 پڑھ رہے ہیں، 5واں 7 اس کو ملا لیں، کتنا خرچہ ہوگا. بہت اچھا. آپ مدارس کو دیں. اور یہ یاد رکھیے، اتنی مہنگائی کے باوجود بھی اگر عزت کے ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ مدارس کے پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، بہت اچھے. یہ نہیں کہ میں مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں. ہزاروں نہیں، لاکھوں قرآن پاک حفاظ جو ہیں اس وقت قرآن پاک جو ہے وہ سنا رہے ہیں. تو وہ کہاں سے آئیں؟ یونیورسٹیوں، کالجز سے آئیں؟ نہیں، وہ مدارس سے، آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے ہی پڑھے. بالکل. اس لیے جو ہے پاکستان کا ریکارڈ بھی یہ ہے کہ عالمی مقابلہ حسن قرات میں جو ہے وہ پاکستان کی کاری جو ہے وہ جیت کے آئی. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر زحمت گوارا نہیں ہو رہی تو مدارس کو دیں، علماء کو دیں، اور جو اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو پھر جو آپ کی تحقیق میں پہلے آتا ہے اس کو دینا آپ. اچھا، آپ نے ایک جملہ کہا کہ صدقات واجبہ جو ہیں تصدیق کر کے دینی چاہیے. اب پھر آپ نے ایک جملہ بولا ان میں آپ کے بھائی بھی مل سکتے ہیں، بہنیں بھی، محلہ دار بھی، رشتہ دار بھی. اب تصدیق کی